अस्सलाम वालेकुम। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई घटिया मुहिम चलाई गई और इसका इल्ज़ाम सारा का सारा एक सियासी जमात के सर डाल दिया गया। लेकिन डेटा ने हकीकत का पोल खोल दिया है और डेटा के मंजर आम पर आने के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जाली बयानिया बनाने की कोशिश की गई जो बुरी तरह नाकाम रही। इतनी बुरी तरह कि खुद अफवाज पाकिस्तान ने शटअप कॉल देते हुए इस प्रोपेगेंडे को कबूल करने से मना कर दिया है। इस पर मजीद शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपने सुन रखा होगा कि झूठ के पांव नहीं होते, तो बिल्कुल ये झूठ भी पकड़ा गया और साबित हो गया है कि आर्मी मुखालिफ मुहिम चलाने और इसे हवा देने में नून लीग का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल और जियो न्यूज पेश रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ढिठाई से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म फौज मुखालिफ मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से आज भी फरमाया गया है कि तहरीक इंसाफ ने इंडिया की मुआवनत से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई गई। हम इनके बयान का पोस्टमार्टम भी करेंगे, वो डेटा भी देखेंगे और फिर जो आर्मी की तरफ से शटअप कॉल दी गई है वो भी देखेंगे। टू बी प्रिसाइज, उन्होंने ये कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाली कैंपेन असल में तहरीक इंसाफ और भारत का जॉइंट प्रोजेक्ट था, यानी मुश्तरका मंसूबा था। मुझे इंतहाई शर्म आ रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का वजीर दिफा वो शख्स है जिसे ये तक नहीं मालूम कि हाइब्रिड वॉरफेयर किस चिड़िया का नाम है। इनके इस बयान से पहले मैं इन्हें एक अच्छा और वेल इन्फॉर्म्ड शख्स समझता था, लेकिन इस बयान के बाद हैरान हूं कि ऐसे शख्स को वजीर दिफा कैसे लगाया जा सकता है जिसे बुनियादी अलिफ बे भी नहीं मालूम। अगर इनकी कम अकली को नजरअंदाज कर भी दें तो इसको कैसे नजरअंदाज करें कि यही शख्स पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि कौम की हड्डियों से गोश्त तक नोच लिया है फौज ने। जाबे वाला सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पे खर्च किए, लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। और इनका यही बयान भारतीय रिटायर्ड मेजर और दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक अपने प्रोपेगेंडे को वैलिड साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि दुनिया की मुल्कों के पास फौज होती है लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास मुल्क है। इसी तरह हमारा वजीर दिफा टीवी पर बैठकर कहता है कि हमारी फौज ने तमाम जंगें हारी हैं और भारतीय इसी का क्लिप उठाकर हमें झूठा साबित करते हैं कि देखो खुद तुम्हारा वजीर दिफा ये कह रहा है। कभी आपने किसी भारतीय वजीर दिफा जैसे मनोहर पारिकर, नर्मला सीतारमन या मौजूदा वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ऐसा कोई बयान सुना है जिसमें वो कह रहे हों कि भारतीय फौज ने कौम की हड्डियों से गोश्त तक उतार लिया है, जबकि भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, यानी 65-70 अरब डॉलर, और जबकि पाकिस्तानी फौज का 10 अरब डॉलर के करीब। या ये कह रहे हों कि भारतीय फौज ने तमाम जंगें हारी हैं। आप यूट्यूब खंगाल कर देख लें, पाकिस्तान की तमाम लाइब्रेरीज में जाकर हालिया और साबिका अखबारात उठाकर देख लें, आपको किसी भी भारतीय वजीर दिफा का ऐसा एक भी बयान नजर नहीं आएगा। ये बदकिस्मती और ये हरामखोर सिर्फ पाकिस्तान को ही जहज में मिले हैं। बस 2 मिनट रुक जाए, फिर निहायत अहम डेटा शेयर करूंगा आर्मी मुखालिफ कैसे और किसने चलाई। तो एक ऐसे शख्स की बात की हैसियत ही क्या रह जाती है और इसे ये प्रोपेगेंडा करने का हक किसने दिया जो खुद अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे करने वालों में शामिल रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के इल्म में लाना चाहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे दुश्मन ममालिक ने हाइब्रिड वॉरफेयर मुसल्लत की हुई है और इस कई जहती जंग में मीडिया भी इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया भी, बैन अल-अक़वामी फोरम्स और थिंक टैंक्स भी, आलमी मालियाती इदारे भी, कसीरुल मुल्की तंजीमें भी। पाकिस्तान के हालात को उठाकर देखें तो क्या आपको अब भी यकीन नहीं आता कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ FATF को बतौर टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि खुद
FATF کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کمپلائنس لسٹ میں ان ممالک سے بھی بہتر ہو گیا ہے جنہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہے۔ اسی طرح IMF کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ جہاں تک بات ہے بھارت سے کی جانے والی ٹویٹس کی، تو خواجہ صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ بھارتیوں کی پاکستانی اسی بات پر کتے والی کرتے ہیں کہ یہ موقع آنے پر اپنی نسل، اپنی قومیت اور اپنی جنس تک بدل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ گزشتہ سال بھارتیوں کی جانب سے جعلی IDs کی مدد سے سول وار ان کراچی کا ٹرینڈ چلایا گیا، اور ٹویٹر فیس بک پر جعلی بلوچ بننے کا ناٹک تو اب اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ٹویٹر پر ہر 100 میں سے 99 نظر آنے والے بلوچ IDs کے پیچھے کوئی شرما، کوئی ورما اور کوئی دھرما بیٹھا ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے آرمی مخالف ٹرینڈ کی، تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹا موجود ہے۔ اشر باجوہ کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کیا گیا ہے، جس کے مطابق افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور اسے بوسٹ کرنے میں ایک مخصوص چینل یعنی جیو کا ہاتھ ہے، اور یہ ساری آرمی مخالف کمپین جیو کے صحافیوں کی جانب سے ڈیزائن اور پلانٹ کی گئی۔ ڈیٹا کے مطابق 5 اگست سے 12 اگست کے درمیان یعنی 8 دنوں میں جیو کی جانب سے افواج پاکستان مخالف کی ورڈز کا استعمال کرتے ہوئے 100 سے زیادہ ویڈیوز پوسٹ کی گئیں، یعنی روزانہ 13 ویڈیوز شائع کی گئیں، یعنی 24 گھنٹے اگر ہوتے ہیں تو ہر گھنٹے میں 2 ویڈیوز پوسٹ کی گئیں لگ بھگ۔ ان 100 ویڈیوز میں سب سے طویل ویڈیو 1 گھنٹے کی تھی، جبکہ سب سے مختصر ویڈیو 23 سیکنڈ کی تھی۔ تھوڑا انتظار کریں، پھر آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ پاکستان آرمی نے اس پروپیگنڈے کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور شٹ اپ کال دی ہے۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ 23 سیکنڈ کی کون سی خبر ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ سلیم لفافی نے جوش میں آ کر پاگل کتے کو کاٹ لیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق کتے کی حالت نازک، کتے کی جان بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ 3 جملے 23 سیکنڈ کے قریب بنتے ہیں۔ ان 23 سیکنڈ میں خبر تو کوئی نہیں دی جا سکتی، البتہ پروپیگنڈا ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 5 اگست کو ہی جیو کی جانب سے خبر دی گئی کہ صدر PTI ٹرولز کے زہریلے پروپیگنڈے کے باعث فوجی شہداء کے جنازوں میں نہ جا سکے۔ ذرائع جیو نیوز کی اس ٹویٹ کا اگر سینٹیمنٹ انالیسس کریں، یعنی دنیا میں بسنے والے 8 ارب انسانوں سے پوچھنے کے بجائے کسی کمپیوٹر، کسی روبوٹ یا کسی مشین سے پوچھیں کہ اس ٹویٹ کا سینٹیمنٹ انالیسس کر کے بتاؤ کہ یہ خبر ہے یا حتمی فیصلہ سنایا جا رہا ہے، تو وہ کمپیوٹر، وہ مشین اور وہ روبوٹ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ سیدھا سیدھا فیصلہ سنایا گیا، جس میں جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر کے فرائض جیو نے سر انجام دیے۔ ابھی شہداء کا خون خشک بھی نہیں ہوا تھا، ان کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم نہیں ہوئی تھی، کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جیو کی جانب سے فیصلہ نما خبر چلا دی گئی کہ PTI ٹرولز کی وجہ سے صدر فوجی شہداء کے جنازوں میں نہ جا سکے۔ جیو نیوز کی اس ٹویٹ کو فوری طور پر مریم نواز کی جانب سے کوٹ کیا گیا، اور اس کے بعد باقی دوسرے صحافیوں کی جانب سے اس ٹویٹ نما خبر کی بنیاد پر گھنٹوں کے پروگرام اور ویلاگ کیے گئے، جبکہ یہ ٹویٹ ذرائع کے حوالے سے کی گئی تھی۔ یعنی پاکستانی صحافیوں کو جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو یہ کہہ کر بولا جاتا ہے کہ ذرائع کے مطابق میری گلی میں بسنے والی کتیا کو اس بار 4 کتے کے پلے ہوں گے، اب بھلے وہ 4 کتے کے پلے دے یا 8۔ اس صحافی سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ ذرائع کون سے ہیں، وہ تو بتا دو۔ جبکہ جیو نیوز کے جھوٹ کا پول تو اسی دن کھل گیا تھا جب یہ بات سامنے آئی کہ شہباز شریف کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ اگر صدر مملکت عارف علوی کو بلایا گیا تو میں نہیں آؤں گا، یعنی جنازوں پر بھی یہ لوگ گندی سیاست کر رہے تھے۔ پھر یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا، بلکہ جیو نیوز کی طرف سے 2-3 گمنام لوگوں کی گرفتاری اور ان کے اعترافی بیانات پر بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان، عمران ریاض خان اور تحریک انصاف کے بیانات یا پارٹی پالیسی کے تحت افواج پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریروں میں کبھی افواج پاکستان کے خلاف کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ تک کہا کہ میری جان اتنی قیمتی اور ضروری نہیں ہے جتنی ضروری پاک فوج ہے اس ملک کے لیے۔ اسی طرح عمران ریاض خان نے اپنے کسی بھی ویلاگ میں کبھی پاکستان آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں کی،
اسی ڈیٹا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیو نیوز کی طرف سے کس طرح پرو نون لیگی اکاؤنٹس اور ایسے اکاؤنٹس جنہیں نون لیگ کے آفیشلز یعنی مریم نواز اور ان کے دیگر رہنما فالو کرتے ہیں، ان لوگوں کے انہی تاریخوں میں کیے گئے آرمی مخالف ٹویٹس کو سرے سے نظر انداز کیا گیا۔ اس مہم میں جیو نیوز کی جانب سے جو ویڈیوز پوسٹ کی گئیں ان کے تھمبنیلز آپ کے سامنے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس لیول پر مہم چلائی گئی۔ اسی طرح نون لیگی پرو صحافیوں کے پروگرامز اور ان کے ویلاگز کے تھمبنیلز بھی دیکھ لیں۔ ایک پوری منظم مہم چلائی گئی کہ تحریک انصاف کو اینٹی آرمی ثابت کیا جائے۔ اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ پاکستان آرمی کی جانب سے نہ تو جیو اور موجودہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے مخصوص پروپیگنڈے کو بائی کیا گیا ہے، اور نہ ہی پاکستان آرمی ماضی کی طرح اس بار معاملے میں فریق بنی ہے، ورنہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب کبھی افواج پاکستان کے خلاف کوئی زہریلی مہم چلائی گئی تو افواج پاکستان کے ترجمان کی جانب سے بھرپور اس کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور ملزمان کے خلاف کارروائی بھی۔ چاہے آپ متحدہ قومی موومنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پشتون تحفظ موومنٹ اٹھا کر دیکھ لیں، یا علی وزیر کو دیکھ لیں، یا پھر ڈان لیگز کے معاملے پر نون لیگ کو دیکھ لیں، ان سب کے معاملے پر افواج پاکستان نے اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار کیا، بلکہ ڈان لیگز کے معاملے پر تو نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کی ٹویٹ کر کے عملی طور پر حکومت کو شٹ اپ کال تک دے دی تھی۔ لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں کیا گیا، جس کا مطلب صاف ہے کہ افواج پاکستان کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ اس بار افواج پاکستان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش وہ کر رہے ہیں جو 6 مہینے پہلے افواج پاکستان اور آرمی چیف کے خلاف انتہائی گھٹیا اور زہریلے پروپیگنڈے میں ملوث تھے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔